बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं। खबर कम है, आपकी जीत का ऐलान ज़्यादा है। तकरीबन 70 साल के बाद पाकिस्तान के सिविलियन लीडर ने आज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने जीत का ऐलान किया है। आपके सामने पूरी तफसील रखता हूं कि ये कैसे आपकी जीत का ऐलान है, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को तो हमेशा से आदत पड़ी है नवाज शरीफों के साथ डील करने की, जो चुपके से डील करके निकल जाते हैं और साथ वाली बैरक में बंद बंदे को पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एतजाज़ एहसन साहब ने पूरी कहानी सुनाई थी और दोबारा भी आज आपको सुनाएंगे। लेकिन आज पहले आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने आज जेल से क्या कहा है। आज इमरान खान साहब ने जेल से ये कहा है कि मैं जेल में रहना ही पसंद करूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें यह ऑफर किया गया कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं और आप बनी गाला में रहिए और आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसे भी सियासी स्पेस दी जाएगी। और टिपिकल ऑफर जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमेशा करती है, अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी वही ऑफर की है। लेकिन आगे से जो सिलेबस से बाहर लीडर आया हुआ है, उसका नाम इमरान खान है, उन्होंने आगे से इससे इनकार कर दिया है। मैं आपको अब आज ये मुसद्दका तरीके से बता सकता हूं कि 6 महीने से तकरीबन इमरान खान साहब को ये ऑफर बार बार दी जा रही है। ऑफर ये है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, 2 साल के लिए पार्टी का मामला किसी और को दे दें, आप सियासत में बोलेंगे नहीं, आप बनी गाला में रहेंगे। और ये जो मौजूदा निज़ाम है जैसे चल रहा है कि केपी में आपकी हुकूमत, सेंटर में आप अपोजिशन में, आपको थोड़ी और स्पेस भी दे देंगे, सेंटर में आपको थोड़े और ओहदे भी दे देंगे और आपके लोग इसी तरीके से चलें खामोशी के साथ, और आप पार्टी के मामलात किसी और को चलाने दें, खुद ज़रा बैकग्राउंड में चले जाएं, 2 साल तक खामोश रहें, उसके बाद फिर इलेक्शन करवाएंगे और देखेंगे क्या होगा, और आपको छोड़ देते हैं और आपके तमाम केसेस माफ़ कर देते हैं। अब ये अगर आप गौर करें तो बड़ी अच्छी ऑफ़र है। 1 मिनट के लिए सोचें, नवाज शरीफ को 10 साल मुल्क से बाहर निकाला गया था, इमरान खान को तो मुल्क से भी बाहर नहीं निकाला जा रहा, उन्हें तो बनी गाला उनके घर पर भेजा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि 2 साल, और यकीन कीजिए 2 साल तो पलक झपकते गुजर जाते हैं। अगर आप सोचें तो 2 साल तो अब हमें बाहर आए हुए हो गए हैं, तो 2 साल तो गुजर ही जाते हैं। तो उस हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है। लेकिन ऑफ़र तो आखिर आप यही कहिए कि एम्बैरसमेंट वाली है ना, मतलब कि आपको आखिर पर एनआरओ ही करना पड़ेगा ना ऐसी ऑफर के लिए, जिसके लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ी हुई है नवाज शरीफ की। जब उन्होंने डील की थी और साथ वाली बैरक में भी किसी को पता नहीं चला था, और तब पता चला था जब वो डील करके पाकिस्तान से निकल गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके उस वक्त के वकील एतजाज़ एहसन साहब ने ये बात टेलीविजन पर सुनाई थी। आज आपको फिर इसका किस्सा सुनाएंगे, लेकिन पहले ज़रा वापस आपको आज जो आपकी जीत का ऐलान है उसके ऊपर बात कर लें। पिछले 70 साल में जब भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे कोई भी सियासी लीडर चढ़ा तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर 4-5 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो है वो इंप्लीमेंट कर दी और धड़ाधड़ यके बाद दीगरे हमले किए जाते हैं। सबसे पहला हमला तो वो करप्ट होता है, सबसे पहले वो इनकम्पिटेंट होता है, उसके पीछे वो करप्ट होता है, उसके पीछे वो मुल्क दुश्मन भी होता है, फिर उसका मजहब भी ठीक नहीं होता, फिर उसका ज़ाती किरदार भी ठीक नहीं होता। ये तमाम टेक्स्ट बुक सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो टॉप पे बैठे होते हैं, वो ताबड़तोड़ हमले करते हैं, रॉ का एजेंट भी बना देते हैं, CIA का भी मुल्क दुश्मन भी है, इनकम्पिटेंट भी है, नालायक भी है, करप्ट भी है। तो ये सारी चीज़ों का वुमेनाइजर भी है, शराब भी पीता है, मज़हब के मामलात भी अच्छे नहीं है। तो ये सब कुछ मिला जुला के ना जो भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनकी तबाही फेर दी जाती है। इमरान खान साहब पर भी तकरीबन इसी तरह के सारे हरबे इस्तेमाल किए गए। वो डटे रहे और उन्होंने कहा कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। अब फिर बात आ गई डील पे, और डील जैसे होते हैं ना, एक के साथ एक फ्री। अब चौधरी साहब जो हैं वो आसान डीलें पेश करना शुरू हो गए। 6 महीने से तो मैंने आपको बताया है जो डील ऑफर की गई, जिसका मुझे कई महीने पहले से पता है कि ये डील ऑफर की गई। इमरान खान साहब ने इनकार किया। आज जब दोबारा उनके सामने ये बात आई बनी गाला शिफ्ट करने की, तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि मैं जेल में रह लूंगा, जितनी देर भी रहना पड़ा रह लूंगा। सबसे पहले तो मेरे लोगों को
جتنے بھی بے گناہ قیدی گرفتار ہیں اور ان کو بے گناہوں کو ملٹری کورٹس اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے سزائیں دی گئی ہیں، ان سب کو رہا کیا جائے۔ میں جیل میں رہنے کو تیار ہوں، میں تبھی نکلوں گا جب آئین پاکستان کے تحت کوئی بات ہوگی، اگر نہیں ہوتی میں جیل کے اندر رہنے کو تیار ہوں۔ یقیناً آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس جواب کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ جیسے ہی آفر دیں گے عمران خان بھاگتے ہوئے یہ آفر لیں گے، جیسے آپ کو اکثر میڈیا میں ایک معاملہ بتایا جاتا ہے کہ ڈیل کے لیے اتاولے ہوئے ہیں عمران خان۔ عمران خان نے آج اپنی قوم کے نام بھی ایک پیغام دیا ہے کہ میں گھبرا نہیں رہا، میں ڈٹا ہوا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب قوم کا یہ شعور ہے، قوم کی یہ کمٹمنٹ ہے جو دیکھنی پڑے گی کتنی دور تک جاتی ہے عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان نے تو مکمل کمٹمنٹ آج آپ کے سامنے پہلے بھی، لیکن آج ایک دفعہ پھر اسے ریوائز کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ کسی صورت اپنا سر نہیں جھکائیں گے، وہ کھڑے رہیں گے اور ڈیل کے بغیر باہر نکلیں گے، اگر نکلیں گے تو، نہیں تو وہ جیل میں رہنا پسند کریں گے۔ تو یہ تو ہو گئی آج کی آپ کی، میں اسے آپ کی جیت کہتا ہوں، کیونکہ چودھری نظام الدین کو، پاکستان کے ملٹری جنرلز کو ہمیشہ سے یہ عادت پڑی ہوئی ہے اور وہ سویلین لیڈرشپ کو اسی طریقے سے بے آبرو، بے توقیر کر کے نکالتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ جیسے آپ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں، جو آپ کی سویلین لیڈرشپ ہوتی ہے وہ پنپتی ہے، اس کو آپ موقع دیں گے تو وہ پنپے گی، لیکن جب آپ اسے بےعزت کر دیتے ہیں ان دا ویری بگننگ، جیسے ہی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے آپ پہلے ہی اپنی چھریاں لے کے اس کو پڑ جاتے ہیں، تو پھر جب انٹرنیشنلی آپ کی درگت بنتی ہے تو آپ کے سامنے کوئی شیلڈ نہیں ہوتی۔ آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ جسم کے اندر ہڈی ہیں تو ہڈی کی حفاظت گوشت کرتا ہے، اگر ہڈی کے اوپر سے گوشت اتر جائے تو جتنی مرضی مضبوط ہڈی ہو وہ بیکار ہو جاتی ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں رہ پاتی۔ تو اگر ملٹری جنرلز کو، عاصم منیر صاحب اور دوسرے جنرلز کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر جسم صرف ہڈیوں کی وجہ سے چل پڑتا تو پھر صرف ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر مسلز اور ان کے اوپر جو گوشت پوشت ہے وہ نہ ہوتا۔ پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کو کور دیتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی سافٹ پاور ہوتی ہے، وہ آپ کو تب استعمال کرتی ہے آپ کی طاقت کو جہاں استعمال آپ کی طاقت کو کرنا چاہیے، لیکن آپ تو ننگے ہو کے خود ہی اپنی طاقت باہر آ کے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ گوشت کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں اوپر سے۔ ویسے تو گوشت کو دشمن اڑاتا ہے، لیکن آپ خود باہر آنے کے لیے جو آپ کے ارد گرد آپ کے کور کے لیے نیچر نے گوشت بنایا ہوا ہے، آپ اسی کو اڑا دیتے ہیں اور نیکڈ ہو کے اپنا کام ڈالنا چاہتے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو کہتا ہے میں نے گھبرانا نہیں ہے، اور پہلی دفعہ اس کی قوم بھی نہیں گھبرا رہی۔ آپ کو ابھی ہم ملک ادریس کی چھوٹی بیٹی کا آج کا خطاب سناتے ہیں اور پیغام سناتے ہیں جو انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے نام دیا ہے۔ لیکن پہلی خبر تو آپ کو اڈیالہ جیل سے دینی تھی کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، ڈیل نہیں کریں گے، جیل میں رہیں گے، جیل میں رہنے کو پریفر کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنے کارکنوں پر فخر ہے، مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے افغانستان کارروائی پر دکھ کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مناسب نہیں ہو رہا، افغانستان اور پاکستان میں بڑی دیر کے بعد امن آیا، بات چیت سے مسئلے حل ہونے چاہیے تھے، یہ بمباری اور یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں دونوں طرف اور یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کے اوپر ری تھنک کرنا چاہیے، یہ کسی کے کہنے پر آگ دوبارہ اپنے گھر میں نہیں لے کے آنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی خبر آپ کو میں نے یہ دینی ہے کہ آج عمران خان صاحب کا خصوصی میرے نام پیغام بھی مجھے پہنچا، اس میں کچھ ہدایات تھیں جن پر انشاءاللہ مکمل عمل ہوگا اور آج سے ہی اس پر کام شروع کر دیا جائے گا جو انہوں نے نئی ہدایات بھیجی ہیں۔ یہ خصوصی پیغام تھا، میرے نام تھا۔ جب میں آج صبح اٹھا تو یہ پیغام مجھے ملا کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کروں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جب انفولڈ ہوگا تو آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی چیزیں، لیکن یہ خصوصی پیغام جو ہے اس کے اوپر میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پورا منو ان عمل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری پارٹی کو تاکید کی ہے، جو دوسری بات ہے جو اگلی بات بتانے لگا ہوں مجھے بھی تاکید کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں نے مکمل طور پر روک دینی ہے۔ 31 جنوری تک طے ہوا ہے کہ مذاکرات کے معاملات کو دیکھا جائے گا اور اس وقت تک اوورسیز پاکستانی اپنی ترسیلات آج سے مکمل طور پر بند کر دیں۔ اب اس کے اوپر بھرپور مہم چلانے کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو سب کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ نے اپنے لیے نہیں کرنی، یہ آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرنی، یہ آپ نے عمران خان پر بھی احسان نہیں کرنا۔
जिस तरीके से आपको ट्रीट किया गया कि आपके शनाख्ती कार्ड बंद कर देंगे, आपके पासपोर्ट बंद कर देंगे, आपको गद्दार वतन कह के पुकारा गया, इंतशारी टोला कह के पुकारा गया, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजें अपनी इंटेग्रिटी के लिए, अपनी जो रिस्पेक्ट है उसके लिए, अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये पैगाम भेजें। हम कोई आपको मुल्क दुश्मन काम करने को नहीं कह रहे, ये पैसे इवेंचुअली आपने वहीं भेजने। इनको फ़िलहाल रोकिए ताकि इनको पता चले कि जब आवाम इकट्ठी होती है तो उसका नतीजा क्या होता है। इनकी पूरी की पूरी गेम, पूरी की पूरी दुकानदारी जो है वो पैसे के ऊपर है। आप पैसा रोक देंगे, ये लोग रुक जाएंगे। इसलिए अगर आप इनको रोकना चाहते हैं, अगर आप जालिम का हाथ रोकना चाहते हैं, जैसे आज मलिक अदरीस शहीद अटक, उनकी छोटी बेटी को, यतीम बेटी को तकरीर करनी पड़ी अपने बाप के लिए, अगर आप उस बेटी का सर ढांपना चाहते हैं और चाहते हैं कि आइंदा कोई मिलिट्री डिक्टेटर जो है वो अपने लोगों के ऊपर गोलियां ना चलाए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप बेहस हो के ये समझते हैं कि सानू की, आप ये कहते हैं कि मेरा तो फलां काम है, मुझे तो वो करना है, मुझे तो फलां प्रॉपर्टी जाके ख़रीदनी है, मुझे तो ख़रीदनी है, और आप ये काम करते रहेंगे, तो फिर शायद आपके साथ सलूक भी यही चलता रहेगा। अगर आपने ये सलूक रोकना है तो आपको रेमिटेंसेस फौरी तौर पर रोकना होंगे पाकिस्तान भेजने। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपको जब नताइज आना शुरू होंगे तो आपको दूसरी तरफ से नताइज भी आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इमरान खान साहब की अब ये अपील है आपसे, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वाज़े अल्फाज में पहुंचा रहा हूं कि आज से आपने जो तरसीलात ज़र हैं, जो रेमिटेंसेस हैं, जो पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, उनको फौरी तौर पर बंद कर दें। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, इसके ऊपर एक गेम प्लान भी आपके सामने रखेंगे मज़ीद कि आपने दूसरों को कैसे इंगेज करना है इसके ऊपर। लेकिन फ़िलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर जो है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने 60 मज़ीद लोगों को सज़ाएं सुना दी। आपको पता है कि टोटल 105 लोग थे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उनमें से कोई 20 लोगों को पहले सज़ाएं सुनाई थी, और उन सबको भी 1-1 साल की सज़ा दी थी। साल क्योंकि वो काट चुके थे, और फिर कहा गया कि आर्मी चीफ ने उन्हें माफ़ी दे दी। ये समझ नहीं आया माफ़ी किस चीज़ की दी, साल सज़ा दी गई, साल वो सज़ा काट चुके थे, उनको रिहा किया गया। उसके बाद 25 लोगों को अब से चंद दिन पहले, गालिबन 20 या 21 तारीख को आपको याद है कि सज़ाएं दी गई थी। उनमें से 14 को 10-10 साल की कैद दी गई थी, बाकियों को 6 साल, 7 साल, 2 साल, 4 साल ये सज़ाएं दी गई। आज 60 मज़ीद लोगों को सज़ाएं दी गई। इनमें हसन नियाज़ी जो इमरान खान के भांजे हैं, उनको 10 साल कैद बामुशक्कत दी गई है। उनके साथ ब्रिगेडियर अकरम जावेद कमालिया से, हमारे MPA भी रहे हैं पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो MPA नहीं रहे थे, उससे पहले वो जीते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA के वो टिकट होल्डर भी थे। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, बहुत ही वफ़ादार इंसान अपने इलाके से, अपने लोगों से। ब्रिगेडियर साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि आपने किसी सूरत भी कोई बयान दे दें इमरान खान के ख़िलाफ़, वो डटे रहे, नहीं दिया। तो अब उन्हें 6 साल कैद जो है वो उसकी सज़ा सुनाई गई है। उस्मान अकरम जो है वो मियां महमूद रशीद के दामाद हैं, उन्हें 2 साल की कैद सुनाई गई है। अबाद फ़ारूक, आपको पता है, जिनका बच्चा भी बेचारा इस दुनिया से चला गया था इसी सारे मामले के अंदर, अबाद फ़ारूक को 2 साल की कैद सुनाई गई है। हैदर मजीद जो हसन नियाज़ी के साथी थे, वकील थे, उनको 2 साल की कैद सुनाई गई है। और ये इसके अलावा ज़ाहिर है नाम तो सारे ही हैं, आपको हम वो लिस्ट दिखा भी देते हैं स्क्रीन पर। हमारे ये पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक यहाँ किया गया है कि 60 मज़ीद लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दी गई। अब अगर ओवरऑल देखें तो ये 105 लोग थे, 1-1 साल की सज़ा 20 को पहले दी, फिर 25 को दी, अब 60 को दी। 100% स्ट्राइक रेट है जनाब का। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। और जिस हैपहैज़र्डली इनको गिरफ्तार किया गया था, 24 से 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर सवाए हसन नियाज़ी बाकी सबको तकरीबन गिरफ्तार कर लिया गया था। और इतनी जल्दबाजी में गिरफ्तार, इतनी हैपहैज़र्डली ये सब कुछ बना के 100% पूरी दुनिया में कहीं स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता। ये एक नुक्ता ही काफ़ी है इस सारे प्रोसेस की परसिक्यूशन को जानने का। ये सिविलियंस को परसिक्यूट किया गया है,
اور مقصد اپنا وہ بیانیہ ہے بیچنا، منجن بیچنا ہے، اور دوسرا مقصد اس ٹائم اور ہے۔ یہ جو دڑا دڑ یورپی یونین کے کہنے کے باوجود، امریکہ کے کہنے کے باوجود ڈبل ڈاؤن کیا گیا ہے، ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ یہ اصل پرابلم ہے ڈی چوک کے اندر جو قتل کیے ہیں، جو اب رپورٹڈلی مبینہ طور پر 100 سے زیادہ کا نمبر آ رہا ہے، کیونکہ جو لوگ مسنگ ہیں وہ تقریباً سارے قتل ہیں، یہی اس ٹائم تک تو سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ سامنے نہیں آتے۔ وہ جو 105 لاشوں کی کہانی ابھی ڈاکٹر معید پیرزادہ نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی ایک پوری کی پوری کارستانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جن کو اب سزائیں سنائی ہیں، میجورٹی کو ان میں آپ یہ کہہ لیں یا ایک گڈ نمبر کو 2 سال کی سزا سنائی ہے۔ 2 سال پورے ہو گئے، جس کا مطلب ہے وہ چند دن میں رہا ہو جائیں گے، یا چند 1-2 مہینے میں رہا ہو جائیں گے، 3 مہینے میں رہا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس وقت یہ سزائیں سنانا، پے در پے سنانا، اور پھر یاد کیجئے پچھلی دفعہ ایک بریگیڈیئر صاحب کا میسج بھی آیا تھا پاکستان کی میڈیا کو کہ آپ نے اسے ہیڈ لائن میں چلانا ہے، اگلے 2 دن چلانا ہے۔ یہ خوف بٹھانے کا پورا کام ہے۔ یہ ایک تو ٹاپک ڈائیورٹ ہے کہ وہ جو قتل و غارت ہوئی تھی، جو لاشیں گری ہیں 100 سے زیادہ، ان سے توجہ ہٹ جائے، اس پر آپ بات نہ کریں، جو کافی ایفیکٹولی آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ہی کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جب ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں تو سارا بیانیہ اس طرف چلا گیا، یورپی یونین نے بھی اس پہ بات کی، امریکہ نے بھی، ساری جگہوں پر بیانیہ وہ چل گیا تھا۔ تو بیانیہ آپ نے واپس لانا ہے لاشوں کے اوپر، وہ جو گولی چلائی، جو قتل و غارت کیا، جو سنائپرز نے سروں میں گولیاں ماری۔ اصل تکلیف چودھری نظام الدین کو ڈر اس کا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دڑا دڑ سزائیں دی جاتی ہیں اور پھر میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ ان کو چلائیں، ان کی تصویریں چلائیں، اس کا اب آپ دیکھیں گے اس خبر کو بھی اگلے کئی دن چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس فراڈ میں مت آئیے، سوال وہی ہے، گولی تو ہمیں پتہ ہے کس نے چلائی، کیوں چلائی، اور اس کا اب خمیازہ کس کو بھگتنا ہے۔ یہ سوالات اب آپ کو کرنے ہیں اور آپ نے ٹاپک جو ہے وہ وہی رکھنا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ملک ادریس شہید ہوئے۔ اب پتہ نہیں ان کو شاید کیونکہ وہ بہت ہی ووکل تھے، یہ بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید انہیں بھی قتل کیا گیا ہے کوئی چیز دے کے۔ یہ ابھی مصدقہ نہیں، آپ اسے ایک گوسپ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے ایک افواہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے ایک خدشہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ملک ادریس، ان کے 3 سے 4 انٹرویوز آئے تھے، وہ اپنے کمرے میں چل رہے تھے، گولی کا جو ان پہ افیکٹ تھا وہ بہت پہلے کا، ظاہر ہے آپ کے سامنے 15-20 دن ہو چکے تھے، ان کی سرجری ہو چکی تھی، وہ صحت یاب ہو رہے تھے، اچانک سے ایک اتنا ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا انٹرویوز دیتا ہوا، بڑی ہی آپ یہ کہہ لیجئے کہ فوکس سے اس شخص کی اچانک سے ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جتنے بھی لوگ شہید کیے گئے ہیں، خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کمپنسیشن دلوا کر خون بہا، ان کو پرائیویٹلی کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے لے لیں، یہ خون بہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کچھ جو ڈس اپیئرڈ لوگ ہیں ان کو بھی یہ خون بہا دینے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کو خاموش کروا رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ اتنے کمپوزر کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، کم پڑھے لکھے ہیں یا اور وجوہات ہوں گی یا خوف ہے، لیکن جس طریقے سے ملک ادریس بات کرتے تھے، بڑے ہی کھڑکا کے بات کرتے تھے، وہ بڑی نپی تلی بات کرتے تھے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے کہ شاید انہیں راستے سے ہٹایا گیا ہے، کیونکہ وہ وکٹم تھے، وہ سب کچھ ننگا کر دیتے، ان کو سنائپر کی گولی لگی ہوئی تھی، وہ کھل کے بول رہے تھے اور دلیری سے بول رہے تھے، تو ان کی آواز خاموش کروانے کے لیے انہیں راستے سے ہی ہٹوا دیا گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ان حالات کے اندر ظاہر ہے ہمیں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج اٹک کے اندر ایک تقریب ہوئی، ظاہر ہے ان کے لیے ایک اکٹھ ہوا علاقے کا، اہل علاقہ کا، جہاں ان کی بیٹی نے، بہادر بیٹی نے میں کہوں گا، ایک تقریر کی اور بڑی ہی جاندار تقریر کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد جو تھے انہوں نے 478 دن سے وہ روزے رکھ رہے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے، اس ساری جستجو میں ان کا 478واں روزہ تھا جب ان کو گولی لگی، اور اس کے بعد انہوں نے جو کمٹمنٹ ہے وہ اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ نبھائی۔ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہٹ جائیں، عمران خان جب گولی لگ گئی اس کے بعد بھی کہا گیا کہ اب آپ کو نقصان ہو گیا، اور انہوں نے کہا نہیں میں وفاداری کروں گا۔ ان کی بیٹی نے ایک شعر پڑھا، اور شعر جو تھا وہ شعر تو کم میں کہوں گا، وہ آرمی چیف کے نام ایک پیغام ہی ہے۔ وہ شعر ہے کہ کہاں لکھا ہے
وہ ایک افسر جو خود سری میں خدا بنا ہے، میں اس کو پوجوں اور سر جھکا دوں، کہاں لکھا ہے؟ یہ شہید ملک ادریس کی بیٹی نے یہ شعر پڑھا ہے اور واضح پیغام دیا ہے، اور یہاں پر پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے یہ اب اگلی نسل، ایک نسل نہیں، اس بیٹی نے کل کو ماں بھی بننا ہے۔ یہ آپ نے کہاں تک کیا کچھ ٹرانسفر کر دیا ہے، یہ کانٹے آپ نے جو بکھیرے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہم بھی چنیں گے تو ہمارے بھی ہاتھ زخمی ہوں گے، آپ کے تو چلے ہونے ہی ہونے ہیں۔ اگر آپ کی راہوں میں بکھرے ہوئے یہ کانٹے ہم چننے کی کوشش کریں گے تو جو بھی چننے کی کوشش کرے گا اس کے ہاتھ زخمی ہوں گے۔ آپ کو یا تو سمجھ نہیں، یا پھر آپ کسی ایجنڈے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اور اتنا دور تک کر رہے ہیں اور اگلی نسلوں تک یہ سب کچھ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ آپ ڈرانا چاہتے تھے، آپ نے گولیاں ماری تھی سروں میں سنائپرز کے تھرو کہ یہ لوگ ڈر جائیں گے۔ آپ دیکھیے ملک ادریس شہید ہو گئے، ان کی بیٹی آپ کو پوچھ رہی ہے کہ کہاں لکھا ہے؟ وہ ایک افسر جو خود سری میں خدا بنا ہے، میں اس کو پوجوں اور سر جھکا دوں، کہاں لکھا ہے؟ یہ اب اس کی بیٹی آپ سے سوال پوچھ رہی ہے۔ تو یہ ڈر تو نہیں پھیلا، یہ تو ڈر اڑ گیا ہے۔ یہ تو بچے بہادری کے ساتھ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، چھوٹے بچے اب آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو رکنے والا نہیں ہے، یہ تو آگے چلے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، کئی دفعہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، شاید آپ کو آپ کی جو مومنٹیرلی ایک آپ کو اپنی جیت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بہت دیر تو قائم نہیں رہ سکتی۔ بہرحال اور بھی خبریں تھیں، ان کو صبح کے ویلاگ میں رکھیں گے۔ کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں امریکہ سے اور دوسری جگہوں سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور مجھے فی الحال یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔